انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو۔ ایک فقیر جب کسی سے مانگتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ صاحب گاڑی میں آئے ہیں یا فور ویلر میں آئے ہیں۔ اگر فور ویلر میں آیا ہے تو وہ نیت کر کے جاتا ہے کم سے کم 100-50 تو دے ہی دے گا، گاڑی میں ہے تو 10-20 کی نیت کر لیتا ہے۔ حیثیت کے مطابق مانگنے والا نیت کر لیتا ہے دنیا داروں سے کہ یہ اتنا تو دے ہی دے گا، اس نیت سے وہ اس سے مانگتا ہے۔ لیکن جو مدینے والے کا مانگتا ہو، جو حضور علیہ السلام سے مانگتا ہو، پھر اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی 100-50 کی، وہ تو جنت تک مانگ لیتا ہے، وہ جنت تک مانگ لیتا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے، اور مصطفیٰ جنت عطا بھی کرتے ہیں، وہ دے بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ مجبور سے مانگتا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ مجبور سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا۔ آپ آئے یا رسول اللہ، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ ذلت رسوائی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ نور کی ایک کرن کی تلاش میں یہ انسانیت اپنا دم توڑ رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد ساری کائنات کو اللہ نے منور کر دیا۔ لوگوں کی چیختی اور سسکتی ہوئی آنکھوں کو اللہ نے رحم کر کے اپنے محبوب کو ان کے بیچ میں بھیج دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا، کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا۔ راہ زر کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ راہ زر کون ہے؟ یعنی دنیا کے مال کا متلاشی کون ہے؟ دنیا کی دولت اور حکومت چاہنے والا کون ہے؟ اور امت مسلمہ کا، حضور علیہ السلام کی امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے کربلا میں یہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ یزید دنیا کی حکومت کا لالچی تھا، اور حضور علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام علی مقام اس امت کے لیے کربلا میں رہنما ثابت ہوئے۔ آپ آئے، کربلا میں یہ راز حقیقت کھلا، راہ زر کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ اور فیصلہ، آخری شعر سماعت فرمائیں، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا۔ دنیا میں تکلیف اٹھانے والوں، لوگوں سے رنجشوں پر اللہ سے شکوہ کرنے والوں، یا کوئی کسی کا نقصان کر دے اس پر پریشان نہ ہو، صبر کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا فیصلے کرنے والا میرا خدا ہے۔ دنیا میں ظلم جو کر رہے ہیں اس پر جتنا ہو سکے مقابلہ کرو، لیکن اس کے بعد اللہ سے شکوہ نہ کرو، بلکہ صبر کرو، اور دلوں سے جو آگ نکلے گی ظالم کو مٹا دے گی۔ جو ظلم کر رہا ہے کرنے دو، کچل رہا ہے، اپنے گھر کے معاملات ہیں، کوئی بڑا ترم خاں بنا ہوا ہے، بننے دو، بس حشر کا انتظار کرو، بس حشر کا انتظار کرو۔ اگر مسلمان ہو اپنے رب پر یقین کرو، زمین دبا لی لڑو، نہیں ملی اللہ پر اپنا آپ کو راضی رکھو، صبر کرو، پیسہ کھا لیا مانگو، جہاں تک طاقت ہو لڑو، قانونی طور پر نہیں ملتا اپنے رب سے توقع کرو اور دعا کرو، مولا آج تو میرا قلب اس لائق سے دعا کرتا ہے کہ مولا آج میں اس کا کچھ نہیں کر سکا، میں مجبور ہوں، لیکن کل جو تیری عدالت لگے گی وہاں پر سب برابر ہوں گے، مولا میں اس دن اس سے اپنا حق مانگوں گا اور تو فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ ظالم اپنی خیر منائے، لوٹنے والے اپنی خیر منائے، ارے ظلم کرنے والے اپنی خیر منائے، زمینوں کو کھانے والے اپنی خیر منائے، کیونکہ وہ دنیا کی زمین لے کر اس رب بندے کو ستا کر اس کو تو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس رب ذوالجلال کے قہر سے نہیں بچ سکتے، اس اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ جب وہ فیصلہ کرے گا کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی، تمہاری دولت اور سرمایہ سب دنیا میں چھوٹ گیا ہوگا، کوئی رشتہ داری تمہارے کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اگر کام آنا ہے تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی ذات کو کام آنا ہے۔ اللہ اکبر،
फैसला हश्र में सबका हो जाएगा, परेशान न हो। फैसला हश्र में सबका हो जाएगा, बेवफा कौन है बावफा कौन है। फैसला हश्र में सबका हो जाएगा, बेवफा कौन है बावफा कौन है। इसलिए अपने दिल में सब्र रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो, यकीन माने, ये मेरा ईमान है, यकीन माने। जिस किसी कमजोर परेशान मजबूर को जिसने सताया, जबान खामोश रखे, अपने दिल से अपने रब से बात करे। ये तजुर्बा है मेरा खुद का और बुजुर्गों का, ये बताया हुआ नुस्खा है। जुबान खामोश रखें, गाली ना दें उसको जलील ना करें, बस जितना हो सके जायज तरीके से मांगे। जुबान खामोश रखें, अपने दिल से अपने रब से बात करें। यकीनन दिल से जो आह निकलती है वो आज तक टकराती है, और बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह चकनाचूर कर देता है, बड़े बड़े दुश्मनों को अल्लाह मिटा के रख देता है। तो अपने रब पर एक बार यकीन तो करके देखो, एक बार सब्र कर कर तो देखो, और सिर्फ सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दो। मौला हम अपने मामला तुझ पे छोड़ते हैं, इसने हमें सताया है, मैं नहीं कहता कि तू उसका क्या कर, लेकिन जब तू इंतकाम लेता है, वल्लाहु अजीजुन ज़ुल इंतकाम, अल्लाह बहुत बड़ा इंतकाम लेने वाला है। जब अल्लाह इंतकाम लेगा फिर तो फिरौन जैसे समंदर में डूब गए, नमरूद जैसे खजाने वाले जमीन में धंस गए, यजीद जैसे तख्त के लालची निशान मिट गया। आज के इंसान की क्या हैसियत है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। वक्त इतना नहीं है कि इस पर तवील गुफ्तगू करें, लेकिन थोड़ी सी 2 मिनट की बात मैं करके गुजरता हूँ। हर एक शख्स को मौत का मजा चखना है। हमें चाहिए कि अपने रब से ये दुआ करें कि मौला दुनिया तो गुजर रही, जिंदगी जैसी है गुजर जाएगी। हमारा सब कुछ, सारा सरमाया हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा मजहब अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम पर कायम रहना है। इस पुरफितन दौर में बस ये दुआ करें कि अल्लाह जब भी मौत आए, मौला बस ईमान के साथ चले जाएं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान शख्स को देखा, आखिरी बात करने लगा, मैंने एक नौजवान शख्स को देखा जिसकी उम्र बहुत कम है, दिन भर मजदूरी करते हैं, वो नेक सालेह इंसान। फरमाते हैं कि दिन भर मजदूरी, कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं, कहीं लेबरगिरी या जो भी, अल्लाह अकबर, पूरा दिन देखता था कि गांव में आते थे और फिर पता नहीं वो कहाँ चले जाते थे। उन्होंने सोचा एक बुजुर्ग ने कि मैं पता करता हूँ कि आखिर हैं कहाँ के, और ये दिन भर मजदूरी करते हैं और वक्त पे नमाज और अल्लाह का जिक्र। दिन तो हमने इनका देख लिया, जरा इनकी रात भी तो देखें ये कैसे गुजारते हैं। आप बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उनका ताक़ुब किया, आपके पीछे चला। जब पीछे पीछे खामोशी से पहुंचा तो जंगल में एक अपने घर में रुकते थे, वहां रहते थे। रात हुई, रात चढ़ गई, शब्बेदारी हुई। अब वो बुजुर्ग नौजवान थे जिनको देख रहे थे। अब वो नौजवान जो दिन भर मजदूरी करता है और अपने रब को याद करता है, रात में घर जाते हैं, फिर नमाज इशा पढ़ते हैं, और जब रात गहरी होती है घर से बाहर निकलते हैं, पेड़ में एक रस्सी टांगते हैं, हजरत पेड़ में एक रस्सी टांगते हैं और अपने गले को फन्ना बनाकर उसमें फंसा के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, देखें अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के खौफ का मामला देखें। खड़े हो जाते हैं और किसी को सताते नहीं, दिन भर नेक आदमी हैं, नमाज पंजगाना के आदी हैं, अल्लाह रसूल के वफादार हैं। रात में फांसी का फंदा बनाकर खड़े हो जाते हैं और दुआ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार शख्स हूँ, बड़ा गुनहगार शख्स हूँ मौला, जितनी तेरी कायनात में मखलूक के जर्रे हैं उससे ज्यादा मेरे गुनाह हैं। मैं कैसे तेरी हश्र में, तेरी अदालत में मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह का वली है, अल्लाह से इतना खौफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात को पूरी रात खड़े होकर अल्लाह के आगे रोते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मुझे बरोज़े हश्र पकड़ न करना, मुझे माफ कर देना। अल्लाह के वली है। और आपके बारे में जब पता किया, अल्लाह अकबर, तो आपने ये वसीयत फरमाई उस बुजुर्ग नौजवान ने कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। जो आपके 2-4 करीब थे उनसे कहा कि जब मैं मर जाऊं, इस दुनिया से मेरी रूह निकल जाए मेरे जिस्म से, तो एक काम करना, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे गंदे पर फांसी का फंदा लगाना गर्दन पर, और पूरे गांव में और गलियों में मेरी लाश को घसीटना
اور یہ اعلان کرنا کہ دیکھ لو یہ ہوتا ہے اللہ کے نافرمانوں کا انجام۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی، وقت آیا آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جسم سے روح نکل گئی، اب وصیت پورا کرنے کا جب وقت آیا، لوگ آئے، رسی اٹھائی اور گلے میں ڈالنا چاہا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، لوگوں دور ہو جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو لاشا پڑا ہوا ہے یہ گنہگار شخص نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا محبوب و فرما بردار غلام ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ گنہگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا اللہ والوں کا۔ وہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے قلب، تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے ذکر سے خوف کھا جائیں، خشیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تمہاری عمریں 60 ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی، کسی کی 30 ہو گئی، کسی کی 80 ہو گئی، قبر ان کو بلا رہی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، مسجدیں آباد کرنے کو تیار نہیں، اپنے رب سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، اپنے غرور اور اپنی انا کے لیے دنیا کو کچلتے جا رہے ہیں، رشتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں سب مٹاتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے رب کے آگے آنے کو تیار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت آئے اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور جن سے غلطیاں معافیاں کوتاہیاں ہیں اگر ہو سکے ان کو معاف کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جب اس دنیا میں رہیں ایمان سے رہیں، جب خاتمہ ہو حضور علیہ السلام کی محبت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ